نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الیہ یرد علم الساعہ۔ آج 25ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے کیا ہے کہ قیامت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا جواب دیا گیا کہ قیامت کا علم اللہ کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ حدیث جبریل میں بھی جو معروف حدیث ہے، اس میں بھی جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کی علامات تو جانی جا سکتی ہیں، لیکن قیامت کا جو یقینی علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہاں پر دو دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نشانیوں کا پتہ چل سکتا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قیامت کی نشانیاں بتا دی ہیں، لیکن قیامت کا یقینی علم میرے رب کے پاس ہے۔ ایک نشانی کیا ہے؟ آپ خوشہ دیکھیں، اب خوشے کے اندر پھل موجود ہے، اب تمہیں بھی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پھل کب نکلے گا اس کا تعین اور اس کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی خوشے سے پھل کب نکلے گا تو یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے پیٹ میں حمل ہے، تو اب یہ یا کسی بھی مادہ کے پیٹ میں حمل ہے، اب حمل کے آثارات تو آپ کے علم میں ہے، لیکن اب وہ حمل کب ظاہر ہوگا اور کب وضع عمل ہوگا، تو اس کا جو علم ہے پورے کا پورا علم وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی نشانیاں یہ تم جان سکتے ہو، لیکن اس کا جو یقینی علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ یہ جو حاملہ عورت کے حوالے سے آج کل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے اور الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں کہ، لیکن وہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، پورے کا پورا علم وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جس طرح یہ دو چیزیں، ان کا پورے کا پورا وقت اللہ کے علم میں ہے، اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دو مثالیں دے کے اس مسئلے کو واضح کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ ساتھ ساتھ تنبیہ کی گئی کہ اصل یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ ایک صحابی رسول نے بھی سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیامت کب آئے گی؟ بلکہ دو نے کیا ہے، تو آپ نے کہا وما اعددت لها، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ صدقہ خیرات ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا انت مع من احببت یوم القیامہ، تو جس سے پیار کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ کب آئے گی یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ اگر قیامت آ جائے تو کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ ایک صحابی نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کیا جائے گا۔ حضور امانت کو ضائع کرنے کا کیا معنی؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی، جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو اس وقت امانت ضائع ہو جائے گی، اور اس وقت پھر قیامت آئے گی۔ تو آپ نے اس میں نشانی بتائی ہے، تو پتہ یہ چلا قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ جانی جا سکتی ہیں، لیکن قیامت کا یقینی جو علم ہے پورے کا پورا وقت یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُ، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے تو پوچھا جائے گا أَيْنَ شُرَكَاؤُ، ان کے شریک کہاں ہیں، ان کے شریک کہاں ہیں؟ تو جب ان سے یہ پوچھا جائے گا
تو شریکوں کو لایا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شریک جن کو بنایا گیا وہ انکار کر دیں گے۔ تو جو دنیا کے اندر ان کے دعوے تھے اور دنیا کے اندر جو ان کی باتیں تھیں کہ ہمارے یہ سفارشی ہے، ہمارے یہ معاون ہے، ہمیں عذاب سے بچانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے دعوے جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے جن جن کو وہ پکارتے تھے سب گم ہو جائے گا، سارے عقائد نظریات ختم ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت والے دن مالک یوم الدین، اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی قیامت والے دن سارے دنیا کے اندر لوگوں نے جو دھوکے فریب ایک دوسرے کو دے رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے فریب ختم ہو جائیں گے اور معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تم قرآن کے اصولوں پہ اعتراض کرتے ہو، قرآن کے اصولوں پر آج تم اعتراض کرتے ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم تمہیں آفاق کے اندر اور تمہارے نفسوں کے اندر ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تمہیں قرآن کے اصول ان کے بارے میں یقین ہو جائے گا۔ دیکھیے، اعمال کے تولے جانے پر بڑا اعتراض، بڑے لوگوں کا، مختلف فرق کا اعتراض، اعمال نہیں تولے جائیں گے، وہ دعویٰ کرتے، حالانکہ قرآن نے کہا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ تو جب اعمال تولے جائیں گے تو پھر انکار کس بات کی؟ قرآن نے یہ اصول پیش کر دیا، لیکن لوگ جو ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نشانیاں دکھائیں گے تمہیں آفاق میں اور تمہارے نفسوں میں۔ دیکھو، بجلی اب دیکھی نہیں جاتی، لیکن اس کا وزن ہو رہا ہے۔ یہ ہر گھر کے سامنے میٹر لگا ہے، یونٹ، اور اس کے مطابق بل بن رہا ہے۔ گیس نظر نہیں آتی، لیکن اس کے یونٹ ہے، اور اسی طرح اس کا بل بن رہا ہے۔ اسی طرح جو زلزلہ آتا ہے، ایسے آلات موجود ہیں جو آلات بتاتے ہیں کہ زلزلے کا جھٹکا، تو یہ مطلب ہے جو جھٹکا تھا اس کی مقدار کیا تھی، وہ آلات بتا دیتے ہیں۔ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ خبر دے دی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ایسی ایسی ہم ان کے سامنے چیزیں لائیں گے، ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے۔ جو قرآن کے اصول اور ضابطے ہیں وہ 100% صحیح ہے، ان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ کہتے تھے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، قرآن نے جو اصول پیش کیا، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اب چاند کے پجاری لوگ تھے، سورج کے پجاری تھے۔ اب جدید سائنس نے، یعنی چاند پر پہنچ کے لوگ چاند پہ پہنچے، یہ ثابت کر دیا کہ جہاں پہنچا جا سکتا ہے، جس کو پایا جا سکتا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود کون ہے؟ معبود وہ ہے جس کو پایا نہیں جا سکتا، جس کو پایا نہیں جا سکتا وہ معبود ہے۔ یعنی اس کو آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، کائنات کی کوئی چیز معبود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نشانیاں دکھائیں گے۔ چاند تک لوگ پہنچ گئے، جس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں چاند تک وہ پہنچ گئے، چاند معبود نہیں ہے، سورج معبود نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار اس حوالے سے مثالیں، جس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جو اصول ہیں یہ بہت ہی مضبوط اصول ہے، ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہماری سمجھ، ہمارا فہم اس تک نہ پہنچے، اس میں ہمارا قصور ہے۔ قرآن مجید کے اصولوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اصول بڑے مضبوط ہیں۔ آگے سورہ شورا، جو سورہ شورا ہے، اس میں 3 آیات ایسی ہیں، امام حاکم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 3 آیات کے بارے میں، جس آدمی، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ان 3 آیات کو امت سمجھ لے، پوری امت کو یہ 3 آیات سمجھ آ جائیں
تو ان کی کامیابی کے لیے یہ 3 آیتیں ہی کافی ہیں۔ اگر پوری امت کو یہ 3 آیات سمجھ آ جائے، وہ کون سی آیات ہے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو، قرآن اور حدیث سے اس کا فیصلہ لے لو۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو جب ہر انسان، ہر فرد اپنے ہر معاملے کا فیصلہ اللہ سے لے گا، دین سے لے گا، شریعت سے لے گا، تو کیا خیال ہے دنیا کے اندر امن نہ ہوگا، امن ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر معاشرہ سلامتی والا بن جائے گا جب ہر بندہ کتاب و سنت سے ہی فیصلہ لے گا۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور شیء نکرہ ہے، کسی چیز میں چھوٹا معاملہ ہو، بڑا معاملہ ہو، گھر کا ہو، باہر کا ہو، ملک کا ہو، صوبے کا ہو، شہر کا ہو، گاؤں کا ہو، کوئی بھی مسئلہ کسی چیز میں بھی اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ نے دین نازل کیا قرآن اور حدیث کی صورت میں، اس سے فیصلہ کروا لو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری آیت، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ دیکھو عدل جب ہر بندہ اس کو اختیار کر لے کہ میں نے عدل کرنا ہے تو دنیا کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ دنیا میں خرابی کس وقت آتی ہے؟ جب ظلم اور ستم ہو، جب حقوق دبائے جائیں، جب عدل ہے، اللہ کے معاملے میں بھی عدل، مخلوق کے معاملے میں بھی عدل، خامد بیوی کو عدل کا مسئلہ سمجھ آ جائے، ماں باپ کو اولاد کے بارے میں مسئلہ سمجھ آ جائے، بھائیوں کو بھائیوں کے بارے میں یہ اصول سمجھ آ جائے کہ میں نے عدل کرنا ہے، جب ہر بندہ اس عدل پہ پورا اترے تو پھر عدل جب ہر طرف قائم ہو جائے گا تو امت کامیاب ہو جائے گی۔ اور تیسری آیت، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات مشورے کے ساتھ چلے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے مشاورت۔ آج افسوس اس بات کا ہے، آج بھی مشاورت کمیٹی تو بنائی ہوئی ہے، ہر ادارے میں مشاورت کمیٹی ہے، اسکولوں میں مشاورت کمیٹی ہے اور اسی طرح دیگر، لیکن اس مشاورت کمیٹی سے مشورہ لینا یہ قلیل لوگوں کا کام ہے۔ اکثر نے صرف لیبل کے طور پہ مشاورت کمیٹی نام درج کیے ہوتے ہیں، مرضی اپنی ہے۔ تو یہ مشاورت کمیٹی جو قائم کی جائے اس سے واقعتاً مشورے لیے جائے، جو دینی معاملات ہیں، جو احکام ہے دین کے اندر وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن جو عام دوسرے دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر مکمل مشاورت کے ساتھ جب قدم اٹھایا جائے تو اس کے اندر اتنی خیر و برکت ہے کہ اگر امت ان 3 آیات پر عمل کر لے، امام حاکم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امت فلاح پا جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ بنو عبس ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک آدمی، اس سے کسی بندے نے سوال کیا کہ تمہارے قبیلے کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت زبردست فیصلے ہوتے ہیں تمہارے قبیلے کے، یہ تمہاری خوبی ہے، یہ کیوں ہے؟ تمہارے فیصلے اچھے کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے اندر ایک عقل مند بندہ موجود ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی مسئلہ ہو، ہم اس عقل مند آدمی کے سامنے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اب وہ اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ دیکھتا ہے، غور و خوض کرتا ہے اور پھر اس کے بارے میں ایک مضبوط اور احسن فیصلہ کر دیتا ہے، اور ہم سارے اس فیصلے کی اطاعت کرتے ہیں، اور چونکہ وہ عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ہم بھی سارے عقل والے ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارا نظام ہے کہ ہم یعنی ایک بندے کے سپرد معاملہ کیا اور اس کے سامنے کیس پیش کرتے ہیں،
وہ سب دلائل سنتا ہے، مشاورت کے ساتھ جو فیصلہ کر دیتا ہے عقل کے ساتھ، ہم اس کو اسی طرح قبول کر لیتے ہیں، اطاعت کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہر فیصلہ جو ہے وہ بڑا مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیجیے، اور ان کا قبیلہ 1000 افراد پر مشتمل قبیلہ تھا، 1000 افراد تھے، اور فیصلے اتنے مضبوط کہ دنیا حیران تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مشاورت کا سلسلہ ہمارے اندر جاری رہنا چاہیے۔ مشاورت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں یہ ہمیشہ رکھنی چاہیے، اکثر لوگ مشورہ دیتے ہیں نافذ کرنے کے لیے، کہ میں نے چونکہ مشورہ دے دیا ہے، اب اس مشورے کو نافذ ہونا چاہیے، بس یہی کام کرنا چاہیے۔ جب کوئی انسان مشورہ اس لیے دے کہ میں نے اس کو نافذ کرنا ہے، تو یاد رکھیے وہ مشورہ نہیں ہے، وہ تو حکم ہے۔ دیکھو، حکم اور مشورے کے اندر فرق ہے۔ اگر آپ نے نافذ کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ آپ حکم دے رہے، مشورہ نہیں دے رہے۔ معذرت، مشورہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے رائے پیش کر دی ہے اور بھی آراء پیش ہو رہی ہے، اور جو اکثریت رائے ہے اس کے مطابق جو بہتر رائے ہے اس کو اختیار کر لیے۔ مشاورت تو یہ ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض کرنے کے بعد اچھی چیز کو اختیار کر لینا، اس کو مشورہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں خرابی یہ بھی ہے، بس جو میرے ذہن میں آ گیا میں نے اس کو نافذ کرنا ہے، جو فلاں کے ذہن میں آ گیا اس نے اس کو نافذ کرنا ہے، جو فلاں کے ذہن میں آ گیا اس نے اس کو نافذ کرنا ہے، جو اس کے ذہن میں آیا اس نے اس کو نافذ کرنا ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں، مشورہ ہی ہونا چاہیے، اور اگر وہ مشورہ نہیں ہے بلکہ تنفیذ ہے تو پھر وہ حکم ہے، مشورہ نہیں ہے۔ آگے فرما اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت بریک بین ہے۔ یہ آیت بہت قابل غور ہے۔ دیکھیے، انسان ایسے مقام پہ ہے جہاں دروازے بھی بند ہیں، ساری کھڑکیاں بھی بند ہیں، وہاں بندے کو اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کی سمجھ آتی ہے۔ دروازے بند، کھڑکیاں بند، وہاں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو رزق پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رزق پہنچا رہے ہیں، جہاں دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں رزق وہاں بھی مل رہا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہی بہت ہی لطیف ہے۔ اور اسی طرح یہ لطیف کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر آپ پوری زندگی کو کہیں کہ یہ ایک سبق ہے، پوری زندگی ایک سبق ہے، اور آپ جو ہے اس کو کوئی عنوان دینا چاہیں، تو سب سے بہترین عنوان اور افضل عنوان کیا ہوگا؟ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت بریک بین، بڑا مہربان ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر جتنا نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے رحم و کرم پہ چل رہا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کے لطف و کرم کے ساتھ یہ ساری دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ لطیف بعبادہ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لے، اللہ تعالیٰ بہت بریک بین ہے، بڑے لطف و کرم والا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اور اسی طرح اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، ساتھ رزق کا حوالہ دے دیا، ساتھ رزق کا، یعنی تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں رزق ضرور ملے گا۔ اور دیکھیے، اللہ لطیف بعبادہ و یرزق من یشاء نہیں کہا، واو نہیں ہے، یرزق من یشاء، یعنی اللہ اتنا بریک بین ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی پہنچ جاؤ، تمہیں وہاں رزق ضرور ملے گا۔ آگے بیان کیا گیا، دو انسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، دو انسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اب محنت کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، تو دیکھیے اب دونوں کا رزلٹ اور نتیجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ بعض چیزوں کے انتخاب میں فرق آ جاتا ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ آخرت دیکھو، اس کا مقصد بڑا اونچا ہے، مقصد بڑا بلند ہے، تو ظاہر بات ہے جس کا مقصد آخرت ہے وہ بھی اچھا ڈالے گا عقیدہ توحید کا، اور اسی طرح وہ اس کے ساتھ جو ہے اخلاص، تقوی،
یہ ساری چیزیں جس کا مقصد آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عقیدہ توحید کی برکت سے، اخلاص کی برکت سے، تقوی کی برکت سے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ دیکھو دنیا اتنی ملے گی جتنی مقدر میں ہے، جتنی دنیا مقدر میں ہے اتنی ہی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی، جتنی مرضی محنت کر لو۔ جو مقدر میں میرے رب نے لکھ دی ہے وہی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بیان کر دیا کہ اب دنیا تو اتنی ہی ملنی ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان آخرت کے بارے میں سوچے اور آخرت کے بارے میں محنت کرے۔ جو انسان آخرت کے بارے میں توغ و دو کرتا ہے اصل انسان وہ ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں نزید لہو فی حرسی، یعنی جو آخرت کے بارے میں سوچ و بچار کرے اور آخرت کی کھیتی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے، نزید لہو فی حرسی، یعنی اللہ بھی اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اللہ اس کے معاون بن جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے مزید معاون بن جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، آپ دیکھیں سمندر میں کالعلام، پہاڑوں جیسی کشتیاں ہیں۔ اب سمندر میں آپ لوہا اس کا کوئی ٹکڑا پھینکیں وہ تیرے گا نہیں، نیچے چلا جائے گا، اور اسی طرح سمندر میں آپ کوئی اور وزنی چیز پتھر پھینکے نیچے چلا جائے گا۔ لیکن کون وہ ذات ہے آپ اس پر کشتی چلائیں تو کشتی کے اندر کتنے من ٹن وزن ہوتا ہے، تو وہ کشتی بآسانی ان کو لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ حتیٰ کہ آپ ایک سوئی پانی کے اندر ڈال دیں، دنیا میں جتنے سمندر ہے سوئی ڈال دیں، سوئی بھی تیر نہیں سکتی، وہ اندر چلی جائے گی۔ ایک سوئی نہیں تیر سکتی، لیکن میرے رب کی قدرت کا اندازہ لگائیے، بڑی بڑی کشتیاں، پہاڑوں کی مانند کشتیاں، تو وہ دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر چل رہی ہے، تجارتی سلسلے اس کی وجہ سے قائم دائم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر ہواؤں کا سلسلہ جو سابقہ ادوار میں، آج کل تو انجن ہے، سابقہ ادوار ہواؤں کے ساتھ موافق ہوائیں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بآسانی پہنچا جا سکے۔ یہ ساری رب تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غصے میں آتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے۔ دیکھو جب انسان کو غصہ آتا ہے اس وقت جو معاف کرنا ہوتا ہے، اصل معافی تو وہ ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس وقت تو سارے ہی معاف کر دیتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت تو سارے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر تین قسم کی قوتیں ہیں، ایک نفسانی قوت ہے، ایک شہوانی قوت ہے، اور ایک غضبانی قوت ہے۔ نفسانی، شہوانی اور غضبانی، جو انسان ان تینوں قوتوں پہ کنٹرول کر لے، ان کو قابو کر لے، وہ کامیاب انسان ہے۔ تو غصے کی حالت میں معاف کرنا کمال اصل میں یہ ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصے کی حالت میں معاف کرنا، اپنے آپ پہ قابو پانا، یہ بہت عظیم لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ تین، نفسانی قوت، شہوانی قوت اور غضبانی قوت، تینوں پہ کنٹرول کر لو تم پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور اسی طرح آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتے ہیں۔ ویہب لمن یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جس کے لیے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں۔ پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، بعد میں بیٹوں کا ذکر کیا، بیٹیاں پہلے بیٹے بعد میں، یہ ذکر کیا ہے۔ اب اس سے نقطہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ لڑکیاں حقیر نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے۔ لڑکیوں کو حقیر نہ سمجھو، یہ حقیر نہیں ہے، اگر یہ حقیر ہوتی تو اللہ ان کو یہاں پہلے بیان نہ کرتے۔
پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا، بعد میں لڑکوں کا ذکر کیا، جیسے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں حقیر نہیں ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ یہ بہت عظیم ہے، یہ انسان کی زندگی میں معاون ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدم کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ دیکھو، ایک ہمارا جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، جو ہماری روح ہے اس کی بھی ایک روح ہے۔ ہماری روح کی روح کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ ہمارے جسم سے روح جدا ہو جائے، ہمارے جسم سے روح جدا ہو جائے تو آدمی نیند کی حالت میں روح جدا ہوتی ہے، لیکن روح نکل جائے اور اسی طرح جان بھی نکل جائے تو آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ روح کی روح ہے، روح کی روح ہے۔ اگر قرآن مجید سے اس روح کو غذا نہ دی جائے تو یاد رکھیے وہ روح بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح جسم مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح روح بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ القرآن حیات الروح، قرآن یہ روح کی زندگی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی روح کی زندگی کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ آج مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ بہت کمزور تعلق ہے، اس لیے اپنے اس تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنے اس تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے دنیا میں بھی صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں، اور پھر بالخصوص جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں تو ان سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں۔ آگے فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ یہاں دیکھیے ایک چیز تو بیان کی کہ والذین استجابوا لربہم، جو رب تعالیٰ سے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں، استجابوا لربہم، ان رب تعالیٰ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، تو یہاں سے مراد توحید۔ واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کا ذکر۔ وامرهم شورى بینہم، اور ان کے معاملات مشورے میں ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ چار اصول بیان کیے گئے۔ دیکھیے چار اصول بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ جو لوگ توحید پہ قائم ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، مشورے کے ساتھ ان کے معاملات چلتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنے والے ہیں، اور جب ان پر کوئی ظلم کرے تو وہ بدلہ لینے والے، ہم ینتصرون۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو جو آدمی اس کے ساتھ کوئی برائی کرے تو جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے، ظلم کیا، اس کا تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن پھر بھی جو معاف کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ثابت ہوا جو ظلم نہ کرے، یہ عمل کر لے، وہ ظلم سے محفوظ ہے، لیکن جو ظالم ہے، ظالم انسان جو ہے وہ بہرحال کامیاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ظالموں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ جو ظلم نہ کرے اور عقیدہ توحید پہ قائم ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، مشورے کے ساتھ معاملہ، اور اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اور ظلم سے وہ مبرہ ہو، ظلم اس نے کسی پر نہیں کیا، ایسا انسان جنتی انسان۔ اور آگے تین چیزیں ہیں، ایک ہوتا عدل، ایک ہوتا فضل، ایک ہوتا ظلم۔ عدل یعنی پورا پورا بدلہ دینا کسی کو، عدل پورا پورا بدلہ کسی کو دے دینا، فضل پورے سے کچھ اضافی دے دینا، پورے سے کچھ اضافی دے دینا، اور ایک ہوتا ظلم، یہ زیادتی اگر کی ہے، یعنی آپ پہ کسی نے ظلم کیا، آپ اتنا ظلم کریں تو جائز، اگر آپ اس سے آگے بڑھ جائیں، آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ آگے بڑھنا جو ہے یہ ظلم بن جائے گا، اور جو ظلم ہے ظالموں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر ایک بہت زبردست بات بتائی ہے عورتوں کے حوالے سے، کہ یہ کافر جو ہے
اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے۔ پیچھے سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 عقلی، نقلی اور اسی طرح دلیل کا مطالبہ ان سے کیا گیا، 3 اعتبار سے ان کا رد کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ بیٹی کا سن کے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اپنی حالت تو یہ ہے۔ اور رب تعالیٰ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں کے حوالے سے ایک بات کی ہے، فرمایا کہ عورتوں کے اندر 2 خامیاں موجود ہیں، 2 خامیاں۔ کون کون سی؟ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کو بناؤ سنگار کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت زیورات کی ضرورت ہے، تو اس لیے عورت جو ہے اس کی ایک کمزوری ہے، عورت کی یہ کمزوری، عورت کامل نہیں ہے، اس کے اندر نقص ہے۔ یہی وجہ ہے وہ میک اپ کرتی ہے، ضرورت محسوس کرتی ہے کہ میں اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کروں۔ تو یہ عورت کی ایک کمزوری ہے کہ وہ زیورات کو پسند کرتی ہے، اور اسی طرح دیگر جو ہے نا، تو ثابت ہوا یعنی عورت کو اپنے جو موجودہ حسن پہ اعتماد نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید خارج سے ایسی چیزیں لا کے اپنے آپ کو حسین بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی وجہ کہ آج اسٹوروں پہ دیکھ لے، یہ وائٹ کریمیں کتنی مل جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا آج کل کاروبار بن چکا ہے۔ یعنی عورت اپنے آپ کو ناقص سمجھتی ہے اور وہ اپنے آپ کو حسین بنانے کے لیے برابر محنت کرتی رہتی ہے۔ ایک تو یہ عورت کی خامی ہے کہ وہ اس ناج پہ محنت کرتی ہے۔ دوسری چیز، وہ فی الخصام غیر مبین، جھگڑا ہو جائے تو وہ کھل کے بات نہیں کر سکتی، اپنا معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتی، یہ اکثری حکم ہے۔ بعض عورتیں ورنہ بڑی ذہین فتین ہوتی ہے، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کس طرح نے دین کو محفوظ کیا ہے، جن کے بارے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے کے دروازے کو بند کر دے، اس دروازے کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی کھول نہیں سکتا۔ یعنی بہت اللہ تعالیٰ نے فہم اور بصیرت عطا کی تھی۔ تو یہ بعض عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض مردوں سے بھی زیادہ بصیرت عطا کی ہوتی ہے، لیکن یہ اکثریت کی بات ہے کہ عورتوں کے اندر 2 فطری کمزوریاں ہیں۔ ایک تو ان کو زیب و زینت کی ضرورت ہے، یہ فطری کمزوری ہے۔ دوسری بات کہ وہ جھگڑوں کے اندر اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتی۔ تو جب عورتوں کے اندر فطری کمزوریاں ہیں تو ان کمزوریوں والیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیاں کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے بیٹے بناتا، اللہ بھی اپنے لیے بیٹے بناتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہ بیٹیاں بنائی نہ بیٹے بنائے، اس کی تو بیوی نہیں ہے، تو اس کی اولاد کیسے ہو؟ تو اس مسئلے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ حل کر دیا گیا کہ لڑکیاں جو ہیں ان کی خوبیاں اپنی جگہ پہ، لیکن کوتاہیاں، یہ کمزوری ایک فطری کمزوری، دونوں کمزوری جو بیان کی گئی یہ فطری کمزوریاں ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے مقام و مرتبے میں فرق آتا ہے، مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کو مجموعی لحاظ سے اور اکثری لحاظ سے ان کی کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کیا وہ رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہ ایک اعتراض تھا مشرکین مکہ کا کہ دیکھیے مکہ میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، طائف کے اندر بڑے بڑے سردار موجود تھے، مکہ کے کسی سردار کو نبی بنا دیا جاتا اور اسی طرح طائف کے کسی سردار کو نبی بنا لیا جاتا۔ نبی بنانے کے لیے نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، کنگال ہیں، کل کلاں یہ لوگوں کی بکریاں چراتے رہے، آج نبی بنا دیا گیا۔ تو اس طرح کے اعتراضات جو فضول، دیکھو بھی جو عہدہ ہوتا ہے، عہدے کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جسمانی قوت ہو اور دوسرا صلاحیت موجود ہو۔
صلاحیت اس کے اندر موجود ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں پر نظر ڈالی، سب سے بہترین دل، پاکیزہ دل، ستھرا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا، آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ تو جب اللہ نے پوری کائنات میں سے سب سے بہترین دل آپ کا پایا، تو یعنی دل پاک، صاف ستھرا اور صلاحیتیں، یعنی انسان دل سے ہی فیصلے کرتا ہے، تو صلاحیتوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، یعنی آپ کا دل سب سے بہترین اور پاکیزہ تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ نبوت ہماری تقسیم ہے، جس طرح رزق ہماری تقسیم ہے۔ فرمایا یہ رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں کہ فلاں کو بناؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، ان کو کیا اختیار ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھو مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو کتنی صلاحیت، کسی کو کتنی صلاحیت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رزق کی جو تقسیم رکھی ہے، اب رزق کی تقسیم بعض لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، رزق اتنا وافر ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، بعض لوگ ذہانت اور فطانت میں کمال رکھتے ہیں لیکن ان کو کھانے پینے کے لیے بڑی تنگی ہے اور بہت بیچارے پریشان ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح ہم معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، اس طرح ہم باقی نبوت کے معاملے ہم تقسیم کرتے ہیں، ہماری رحمت ہے، ہمارا فضل ہے، ہمارا کرم ہے، ہم جس کو چاہے نبی بنا لے۔ اس لیے مشرکوں کا یہ اعتراض بیکار اور فضول اعتراض ہے۔ اعتراض وہ ہونا چاہیے جس کے پیچھے دلیل ہو، اعتراض کے پیچھے دلیل ہو وہ تو اعتراض ہے، لیکن یہ اعتراض جو ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو جب روزی ہم اپنی مرضی سے تقسیم کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ جو نبوت کا مسئلہ ہے، دنیا کا مال ہم اپنی مرضی سے تقسیم کر رہے ہیں، ہم نے کسی کو اختیار نہیں دیا، تو ہم نبوت کے معاملے میں کسی کو اختیار کیسے دیں؟ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اگر تم رب کے خزانوں کے مالک ہو بھی جاتے، تم نے ڈر کی وجہ سے خرچ ہی نہیں کرنا تھا، تم نے ڈر کی وجہ سے خرچ ہی نہیں کرنا تھا۔ اور ایک مفسر کا بڑا اچھا تبصرہ صحت پہ، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہتا ہے جس انسان کو یہ آیت سمجھ آ گئی اس کے دل سے حسد نکل جائے گا، جس انسان کو یہ آیت سمجھ آ گئی اس کے دل سے حسد نکل جائے گا، حسد نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے دکان کا مالک بنایا، رب کی تقسیم ہے، ایک کو مکان کا مالک بنایا، رب کی تقسیم ہے، اور اسی طرح کسی کو اللہ نے بادشاہ بنایا، رب کی تقسیم ہے، وزیر بنایا، رب کی تقسیم ہے، مزدور بنایا، رب کی تقسیم۔ جب رب کی تقسیم پہ انسان راضی ہو جائے تو حسد انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حسد میں یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے اچھا اس کو ملا ہے، مجھے ملے یا نہ ملے کم از کم اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، انسان جلتا ہے۔ حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیوں مجھے جسے روشن خدا کرے۔ فرعون کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے، وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، فرعون نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ میری قوم مجھے بتاؤ یہ مصر کی بادشاہت کس کی ہے، یہ نہریں کس کے حکم سے چل رہی، کس کی نہریں؟ تو یہ میری نہریں ہے نا، میرے حکم سے چل رہی ہے۔ تو فرعون نے مان کیا، تکبر کیا، ان نہروں کی بنیاد پہ، ان پانیوں کی بنیاد پہ، یہ میرا اختیار ہے، میرا پانی ہے۔ خیر شیخ صالح آل عثیمین رحمہ اللہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، دیکھو فرعون نے پانی پر فخر کیا، فرعون نے پانی پر فخر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے اندر ہی اس کو ڈبو دیا۔ تو الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی غلطی ہے، جیسا جرم ہے، ویسی ان کو سزا دی جاتی ہے۔
تو یہاں سزا وہی دی گئی، پانیوں پہ اس کو مان تھا، بڑا مان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانیوں کی وجہ سے پانی کے اندر ہی جو نا اس کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے، دنیا میں میاں بیوی دونوں نیک ہیں تو جنت میں وہ دونوں اکٹھے جائیں گے، جنت میں دونوں اکٹھے جائیں گے۔ آج کل یہ ہوتا ہے، بعض عورتیں وہ کہتی ہیں یا بعض مرد بھی، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں چلے گئے نا دونوں، تو مرد کہتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، عورتیں کہتی میں نے تیرے ساتھ ہی رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں تو بر خوشی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھو جب جنت میں ویسے تو دو پل ہے قیامت والے، ایک پل صراط ہے، اس کے بعد ایک اور پل ہے جہاں حقوق العباد کے سارے بدلے دلائے جائیں گے۔ فَإِذَا حُذِّبُوا وَنُقُّوا، جب ان کو مہذب بنا دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا، تو اس طرح جنتیوں کو صاف کر دیا جائے گا کہ پورے جنتیوں کے دل ایک بندے کے دل کی طرح ہوں گے، صاف۔ تو وہاں جو نا یہ کل کل نہیں ہوگی، وہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے بیویوں کو اور ان کے خاندوں کو یہ سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، اللہ کہتے ہیں تمہیں اور تمہاری بیویوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ اور اسی طرح انسان کا جو دل ہے نا، یہ دو چیزوں سے مطمئن ہوتا ہے، دو چیزوں سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان جو دل سے چاہے وہ ملتا جائے، جو دل سے چاہے وہ ملتا جائے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ جو انسان دل سے چاہے وہ ملتا جائے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی انسان ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر لے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ دل سے جو چاہے گا وہ ملتا جائے گا اور ساتھ آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو دو چیزوں کا انسان متمنی ہوتا ہے، جب دو مل جائے تو بندہ مطمئن، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے اور دل کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں کام کرنا چاہتے ہو، دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، دل کی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو، آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، تو ہماری جنت میں آ جاؤ۔ جنت کیسے ملے گی؟ تقوی کی بنیاد پہ، اعدت للمتقین۔ آگے فرمایا الاخلاء، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، یعنی کائنات کے اندر جو بھی انسان اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہے نا، دل و دماغ میں کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہے، اور ہماری عقلوں سے بالا تر چیزیں اللہ نے جنت میں رکھی ہے۔ اسی طرح فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین۔ خلت کہتے ہیں محبت کے آخری درجے کو۔ میں دنیا کے اندر جتنی بھی دوستی ہے نا، گہرے دوست سارے کے سارے یہ دوست ختم ہو جائیں گے، الا المتقین۔ ہاں تقوی کی بنیاد پہ جو دوستی ہے وہ قائم رہے گی۔ ایک حدیث میں بھی آیا نا، 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان 7 بندوں میں سے 2 وہ آدمی ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 بندے جو محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اسی محبت کی بنیاد پہ جمع ہوئے اور اسی محبت کی بنیاد پہ جدا ہوئے، یہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ ہے الا المتقین۔ جو تقوی کی بنیاد پہ محبتیں ہیں وہ کامیاب ہیں، نجات کا ذریعہ ہے، اور جو محبتیں مفاد کی بنیاد پہ یہ کامیاب کرنے والی نہیں ہے، ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دشمن بن جائیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دوستی قیامت والے دن کام آئے، فائدہ مند ہو، تو پھر دوستی تقوی کی بنیاد پہ رکھو۔ آگے
سورہ دخان شروع ہو رہی ہے، سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات اتارا۔ تو یہاں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، مبارک رات میں اس قرآن کو اتارا ہے۔ اب جو مبارک رات سے مراد قدر کی رات، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، خیر اس حوالے سے چیزیں یہ بعض لوگوں نے اس کو دلیل بنایا شعبان کی 15ویں رات، مبارک رات سے مراد وہ ہے، حالانکہ آپ دیکھیے ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کا جو اسلوب وہاں دیکھیں یہاں دیکھیں، دونوں آیات کو ملائیں تو ایک ہی معنی ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس سے مراد شب برات لی ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے، حالانکہ دنیا کائنات میں کوئی ایسی صریح دلیل نہیں ہے جس سے مراد ہو کہ لیلۃ المبارکہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں بشمول جس کو شیخ البانی علیہ الرحمہ نے حسن کہا ہے، وہ بھی ضعیف روایت ہے، ساری سندوں کے ساتھ ضعیف ہے، یعنی 15ویں شعبان کے بارے میں روئے زمین پر کوئی ایک صحیح روایت موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک باب بنا دیا اور کتنا بڑا یہ ایک سلسلہ چلا دیا کھانے پینے کا، حلوے مانڈے کا۔ تو یاد رکھیے شعبان کی 15ویں رات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ رات کی عبادت ثابت ہے اور نہ صبح کا روزہ ثابت ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جتنا یہ عمل ہو رہا ہے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو جو آدمی کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ خواش پرستی ہے، وہ خواش پرستی ہے، تو خواش پرستی کی بنیاد پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو چونکہ اس لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، تو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی اس رات کو مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں، آئندہ سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ فیصلوں کی رات ہے، اس لیے انسان کو 5 طاق راتوں میں جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے بھرپور عبادت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج جو سلسلہ چل نکلا ہے اس کا رخ بدل دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ عبادت کی راتیں عبادت ہی ہونی چاہیے، عبادت کی راتوں میں عبادت ہی ہونی چاہیے، عبادت کی طرف توجہ، کھانے پینے کی طرف توجہ بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح جلسوں کی طرف توجہ بہت زیادہ ہے۔ اور بالخصوص میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ علماء کرام بھی ان راتوں کی اہمیت کو جانیں اور ان راتوں میں عبادت کریں، عبادت کا ذوق پیدا کریں۔ پروگرام 5 مسجدوں میں کرنا اور تراویح بھی نہ پڑھنا، تو اور اسی طرح اس رات کو فرضی نماز بھی باجماعت نہ پڑھنا، بتائیے لوگوں کو کیا آواز کر رہے ہو، لوگوں کو کیا نصیحتیں کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے کیا پیش کر رہے ہو؟ یہ کردار کہ خود باجماعت نمازیں بھی نہیں پڑھی گئی اور اسی طرح پھر اس رات کو تراویح نہیں پڑھی گئی اور لوگوں کو نصیحت کی عبادت کرو۔ عبادت کی رات ہے، اس رات کی عبادت بڑی فضیلت کی حامل ہے، اس لیے بڑا عام ترین مسئلہ ہے۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھے اور اس رات میں بھرپور عبادت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو آگے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، جب فرعونیوں کو غرق کیا گیا ان پر نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی۔ تو دیکھیے جب کوئی فوت ہوتا ہے مسلمان اور مومن تو اس پر اس کے تعلق والے بھی روتے ہیں اور اسی طرح آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں یہ دروازہ روتا ہے، بلکہ ایک مفسر کا تبصرہ تو یہ ہے کہ اہل تو اتنا روتے ہی نہیں جتنا وہ دروازہ روتا ہے۔ کیوں؟ اہل گھر والے، تعلق والے، وہ 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن مہینہ 2 مہینے تک یعنی کتنا رو لیں گے، بالآخر خاموش۔ کہتے ہیں یہ دروازہ جو ہے جس دروازے سے اعمال گزرتے ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مسلسل روتا رہتا ہے، جس دروازے سے بندے کے نیک اعمال آسمان پہ چڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دروازہ زیادہ روتا ہے، اہل اتنا رو ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے
یہ نیک آدمی پر رونا ہے، فرعونیوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ ایک حدیث اس کے ساتھ ہم ملا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یہ آرام پانے والا یا اس سے آرام پایا گیا ہے؟ حضور اس کا کیا مطلب؟ فرمایا یا تو یہ آرام پانے والا دنیا کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، اذیتوں سے یہ آرام پا گیا، یا اس سے آرام پایا گیا، اس سے درخت اور اسی طرح شہر اور اسی طرح چپائے وہ اس سے آرام پا گئے۔ کیونکہ جو نیک عمل کرنے والا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے دنیا کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو برے عمل کرنے والا ہے اس کی وجہ سے اوپر سے سختیاں آتی ہیں اور اسی طرح وبائیں آتی ہیں، تو ظاہر بات ہے سارے ماحول پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو نیک آدمی ہے وہ دنیا کی مصیبتوں اذیتوں سے آرام پا گیا، اور جو بد ہے اس سے ساری کائنات جو ہے آرام پاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مستریح بنا دے کہ ہم دنیا کے اذیتوں اور تکلیفوں سے آرام پانے والے بنیں جب ہماری موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور اسی طرح یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ تبا کے حوالے سے، جو تبا کا لفظ ہے، یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے، جس طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اور اسی طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ تو اس طرح جو یہ انڈیا کا جو بادشاہ، ہندوستان کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو رائے کہتے تھے۔ تو یہ مختلف نام اس طرح تبا یہ یمن کے بادشاہ کا لقب تھا۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کے اندر جو بات ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا مختلف ہونا۔ دیکھو رات اور دن یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں۔ رات کالی ہوتی ہے، دن سفید ہے، متضاد ہے۔ رات کو سکون ہے، دن کو شور ہے، متضاد ہے۔ یعنی یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں جس طرح میاں بیوی مل کے کام کرتے ہیں، رات اور دن اس طرح کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ یعنی متضاد چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپس میں ملا دیا ہے کہ وہ یوں کام کر رہے ہیں جس طرح وہ متضاد نہیں ہے بلکہ وہ متفق اور متحد ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، آسمان سے اللہ نے رزق اتارا، اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کی۔ یعنی پانی اتارا تو پانی کے ذریعے سے جڑی بوٹیاں نکلی۔ تو اب دیکھیے آسمان اور زمین یہ دو متضاد چیزیں ہیں، آسمان اور زمین دو متضاد چیزیں۔ اوپر سے پانی آیا، زمین نے چھاتی کو نرم کیا، تو اس طرح جڑی بوٹیاں، یعنی دونوں آسمان اور زمین دونوں مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی کمال قدرت ہے، حالانکہ متضاد ہے، دونوں متضاد ہیں، اس کے باوجود دونوں میاں بیوی کی طرح مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے ملنے سے فائدہ کیا ہے؟ آسمان اور زمین دونوں مل کے کام کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کو فائدے مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت یہ ہے، دیکھو یعنی متضاد چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو فائدے دے رہے، اللہ کی کمال نشانیاں ہے۔ تو جو انسان بے غور کرے اس کو یہ نشانیاں سمجھ آتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ بنائے ہیں، اگر پہاڑ دنیا میں نہ ہوتے، ایک تو زمین حرکت کرتی، دوسری بات یہ پہاڑ نہ ہوتے تو جو ہواؤں کا رخ ایک طرف ہی ہوتا، تو اگر ہواؤں کا رخ ایک طرف ہوتا تو یہ دنیا کا نظام ہی عجیب ہوتا۔ اب ہواؤں کا رخ مختلف ہے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، تو یہ ہواؤں کا رخ بدلنے کے لیے پہاڑوں کا بڑا کردار ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ اور اسی طرح ام حسب الذین اجترحوا السیئات، دیکھیے آج ایک مومن انسان، مسلمان انسان جب دیکھتا ہے کہ یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، رب کے نافرمان، سرکش، باغی، یہ دنیا کے اندر دندراتے پھر رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بڑی سہولتیں ہیں، کاروں میں جا رہے ہیں، جہازوں میں اڑ رہے ہیں، بڑا کچھ ان کے پاس ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟
جو ماننے والے ہیں وہ بیچارے غریب غربا تانگ دست بمشکل ان کا کھانا پورا ہوتا ہے. تو یہ بس اوقات ذہن میں آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی پر ہوں. نہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. اللہ نے اصل میں ہر کام کے لیے وقت متعین کیا ہے. یہ صرف دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی جو ختم ہوگی اس کے بعد فوراً ان کا بدلہ شروع ہو جائے گا. ان کا بدلہ شروع ہو جائے گا. یہ اخلاقی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے. دیکھو، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ. جو نیک عمل کرنے والے ان کو نیک بدلہ ملے گا، اور جو برے عمل کرنے والے ان کو برا بدلہ ملے گا. یہ مل کر رہے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں یہ جو نیک عمل کر رہے ہیں اور برے عمل کر رہے ہیں ہم ان کو برابر کر دیں گے. ام حاسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایسا ممکن نہیں ہے. ایک آدمی تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقہ خیرات، حج عمرے سارا کچھ کرے اور دوسرا کچھ نہ کرے، یہ دونوں برابر ہو جائے تو یہ تو ظلم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے. آگے فرما فرأیت من اتخذ الہہ ہوا. آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. یعنی اس کو نہ قرآن کی بات کی اہمیت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت ہے، نہ کوئی اخلاقیات اس کے نزدیک ہے. خواہشات ہے، بس خواہشات کو ہی مقدم رکھا ہوا ہے، اور اتنا مقدم رکھا ہوا ہے کہ جو خواہش کہے بس وہی کرے گا. دیکھو، دنیا کے اندر گمراہ لوگ تو بڑے ہیں. دنیا میں گمراہ لوگ بڑے. کوئی پتھر کو پوجتا ہے، کوئی شجر کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے. یہ کتنا بڑا بدترین شخص ہے جو اپنی خواہشات کا ہی پجاری بن چکا ہے. اپنے خواہشات کا پجاری بن چکا ہے. یہ کتنا بڑا بدترین شخص ہے. اور اسی طرح مشرکین کا ایک اعتراض، کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. فضول اعتراض. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ اجداد کو زندہ کرو. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے زندہ ہوں گے، لیکن اس کے لیے ایک وقت متعین ہے. ایک وقت متعین ہے. جب متعین وقت آ جائے گا اس وقت سب کو زندہ کیا جائے گا. تو اس لیے یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے. حل کنت الا بشر رسول، نبی کے بارے میں کہا گیا ان کو کہہ دو میں تو بشر رسول بن کر آیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہے، اور جو اللہ کے اختیارات ہیں ان میں نبی شریک نہیں ہے. اور اسی طرف ہذا کتابنا ینطق بالحق، کہ یہ ہماری جو کتاب ہے نا یہ حق حق بولتی ہے، سچ سچ بولتی ہے. ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں یہ زیر تحریر بھی ہے، زیر تصویر بھی ہے. ہر چیز جو بھی انسانوں کا عمل ہے نا یہ زیر تحریر بھی، زیر تصویر بھی. آج یہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں مسجدوں میں اور اسی طرح مختلف اداروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہر چیز زیر تصویر آ رہی ہے. تو کیمروں کے ذریعے سے آج دیکھنے کتنی معاونت مل رہی ہے. تو دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، یہ کیمرے اندھیرا ہو تو کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے جو کیمرے ہیں وہ اندھیرے میں بھی کام کرتے ہیں، روشنی میں بھی اور اندھیرے میں بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنے روشنی میں کام کرتے ہیں. تو بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یعنی ہر چیز زیر تصویر بھی آ رہی ہے اور زیر تحریر بھی آ رہی ہے. اس لیے ایک معمولی چیز بھی ان کیمروں سے مخفی نہیں ہے. انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. ہر چیز سامنے آ جائے گی، چمڑے تک گواہی دیں گے، سب کچھ واضح ہو جائے گا. اس لیے جب سب کچھ واضح ہو جائے گا تو انکار کی گنجائش نہ ہوگی. تو اس وقت سوائے حسرت کے کیا ہوگا؟ سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے دعوت فکر ہے ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور قرآن مجید کے ساتھ جس طرح کہ ماہ رمضان کے اندر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں پڑھنے والا پڑھانے والا بنا دے. کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ جس بندے نے اپنا تعلق قائم کر لیا اللہ اس کو عزتیں عطا کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ معاملہ درست فرما دے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔